بکس فار ایور میں خوش آمدید. ناول سرخانچل سیزن 2 جس کی رائٹر ہے تانیہ طاہر، اس کی یہ 16ویں ایپیسوڈ ہے اور یہ زریاب روشان اسپیشل ایپیسوڈ ہے. تو یقیناً آپ لوگوں کو پچھلی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی اور میں معذرت کرتی ہوں، میری آج کل طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، اسی لیے میں مین چینلز پر بھی ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر پا رہی اور ادھر بھی مجھ سے نہیں ہو رہی ہیں. میرا گلا بھی خراب اور گھر میں میرے آپی بھی آئی ہوئی ہیں اور آپی کے آنے کی وجہ سے مجھے ٹائم نہیں ملتا کہ میں ویڈیوز ریکارڈ کر سکوں. سو اپس اینڈ ڈاؤنس چلتے رہتے ہیں. جب میرے پاس ٹائم تھا میں نے آپ لوگوں کو بہت زیادہ ناولز دیے ہیں. اب آپ لوگوں کی یہ شکایت کہ جب میں مینیج نہیں کر رہی ہوں تو مجھے اتنے زیادہ ناولز سٹارٹ ہی نہیں کرنے چاہیے. تو بھائی ایسا ہو جاتا ہے کہ میں اب 3 چینلز پر ورک کر رہی ہوں، تو اٹ ڈزنٹ مین کہ میں آپ لوگوں کو صرف ایک ہی ناول پر لگائے رکھوں. اور ایسا ہی نہیں ہوتا ہے کہ ایک ہی ناولز آپ لوگ اسی انٹرسٹ کے ساتھ سنو جس انٹرسٹ سے آپ لوگ سٹارٹ کرتے ہو. ٹھیک ہے، ایٹ دی اینڈ بہت سارے لوگ چھوڑ دیتے ہیں، کسی کو پسند آتا ہے کسی کو نہیں آتا. خیر مجھے تو کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں نا، تو اسی لیے پھر میں اپنے بیلنس پر ویوز کو مینٹین رکھنے کے لیے میں باقی اور بھی ناول سٹارٹ کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے، تو تاکہ وہ لوگ جو ویسے پسند کرتے ہیں، جن کو وہ والا ناول پسند نہیں آ رہا ہوتا، وہ کوئی دوسرا سٹارٹ کر لیا کریں. تو کائنڈلی سوچ سمجھ کر کمنٹس کیا کرو آپ لوگ، کیونکہ آپ لوگوں کے کمنٹ بہت ڈیموٹیویٹ کر دیتے ہیں. اور اگلا بندہ، یار میں ایک ہی بندی ہوں، آف کورس میں سمجھتی ہوں ہر کوئی مجھے پسند تو نہیں کرتا ہوگا. بہت سارے لوگ میرے چینل پر آتے اسی لیے کہ وہ تنقید کر سکیں اور میری غلطیاں نکال سکیں. تو میں تو پہلے ہی کہتی ہوں کہ میں بہت ساری غلطیاں کرتی ہوں. آئی ایم ناٹ پرفیکٹ اور کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا. بس یہ ہے کہ ہم کوشش کر سکتے ہیں اور میں کوشش کرتی ہوں کہ میں بہتر سے بہترین آپ لوگوں کو پرووائڈ کروں. اور مجھے نہیں پتہ اس میں میں کتنی کامیاب ہوئی ہوں. اور اوپر سے گرمی بھی بہت زیادہ ہے، تو یار ہر ایک چیز کو انڈرسٹینڈ کیا کرو. پنکھے کے بغیر بیٹھا نہیں جاتا اور میں بالکل پنکھا سلو کر کے بیٹھتی ہوں. مطلب رات کو اتنی زیادہ گرمی تھی کہ پنکھا فل سپیڈ میں بھی چل رہا تھا، لیکن کیا ہے کہ وہ اتنی زیادہ سویٹنگ پھر بھی ہو رہی تھی. مطلب یہ حالات ہیں آج کل گرمی کے. ٹھیک ہے، اور مجھے تو ویسے بھی تھوڑی گرمی زیادہ لگتی ہے. اور آپ لوگ کہیں گے کہ بھائی اے سی، بھائی اس طرح کے دور نہیں ہے ہمارا، اتنا بھی کوئی ہم لوگ نہیں ہے کہ اے سی وغیرہ یوز کریں. اور وہ ایک ہی اے سی ہے وہ چلتا ہے، بٹ مجھے عادت نہیں ہے، میں کبھی اے سی پہ بیٹھی نہیں ہوں اتنا، تو مجھے سفوکیشن ہونے لگ جاتی ہے، تو میں وہ زیادہ اس پہ بیٹھتی نہیں ہوں. تو یہ زیادہ ٹھیک رہتا ہے. لیکن خیر چلو، یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یار ہر ایک بات کو انڈرسٹینڈ کیا کرو، سمجھا کرو. تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے. وہ واش روم سے باہر نکلی تو وہ بیڈ پر لیٹا تھا. معلوم نہیں کس سوچ میں تھا، مگر روشانے کی حالت بس ایسی تھی کہ وہ اگر بآسانی گم ہو سکتی تو ہو جاتی. اس کے قدم بھاری ہونے لگے تھے جبکہ زریاب اٹھ کر بیٹھ گیا. اس کی جانب دیکھا اور آنکھوں میں ایک شرمندہ سا تاثر ابھرا. وہ اس کے نزدیک آیا اور اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا، جبکہ روشانے کے وجود پر اس کے چھونے سے ہی گھبراہٹ طاری ہونے لگی. مجھے معاف کر دو روشی، وہ جذبات سے لبریز لہجے میں اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں سے نہایت گرم جوشی سے تھامتا بولا. وہ حیرانگی سے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھنے لگی. زار نہیں، میری وجہ سے تمہاری نازک سی جان کو وہ سب سہنا پڑا جس کی حقدار تم نہیں تھی. میں تمہاری تکلیف کا سبب بنا، وہ بول رہا تھا جبکہ وہ ناسمجھی سے اس کو دیکھنے لگی. آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ روشی کے لیے یہ بات ناقابل قبول تھی کہ زریاب اس سے معافی مانگتا، جبکہ زریاب شاید اس سچویشن میں نہیں تھا کہ اسے کچھ سمجھاتا. ایک دم ہی اس نے اسے اٹھا کر سینے میں بھر لیا اور روشنی اپنے قدموں پر نہ رہی. وہ زمین سے اوپر اٹھ چکی تھی. اس کے قدم زریاب کے پاؤں کو چھو رہے تھے جبکہ وہ اسے خود میں بھر چکا تھا. روشانی کے کھلے بال ان دونوں کے چہروں کو چھپا گئے. ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے جذبات کے طوفان سے گھبراتی روشنی نے نگاہیں جھکا لی، جبکہ زریاب ہلکا سا مسکرایا. میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ میں تمہارے لیے کسی بھی تکلیف کا باعث نہیں بنوں گا. وہ آہستگی سے اس کی تھوڑی چومتا بڑبڑایا جبکہ وہ شرم سے سرخ پڑنے لگی. مجھے سمجھ نہیں آ رہا آپ کیا کہہ رہے ہیں. وہ اب بھی جاننا چاہتی تھی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کہنا کیا چاہتا ہے.
ان سب باتوں کا مطلب کیا تھا؟ جبکہ زریاب نے اس وقت اسے بتا کر اس کو اداس نہیں کرنا تھا. آخر کو عائشہ اس کی دوست تھی اور وہ حرکت عائشہ نے کی تھی. بس پل میں وہ اس تک پہنچتا اور اس کے بدن سے خالی کھینچ لیتا. وہ دان پیس گیا تھا. اس کو سوچ کر ہی اور پھر اس کی پیشانی پر پیار کر کے اس نے اسے اس کے قدموں پر کھڑا کیا اور اس کے بال درست کر کے مسکرایا. اب کوئی ایشو نہیں, اب سب ٹھیک ہو جائے گا. وہ اس کا گال تھپ تھپا کر بولا. اگر آپ مجھے مطلب سمجھا دیں گے تو آسانی ہو جائے گی میرے لیے. وہ اب کے ذرا ضد چو کر بولی. یہ مطلب کی باتیں پھر کبھی. آج کی رات باتوں کی رات نہیں, آج سرگوشیوں کی رات ہے, جذبات کی رات ہے جو میں تمہارے اندر انڈیل دوں گا. اس کو باقاعدہ ڈراتے ہوئے وہ اس کی پھیلتی آنکھوں کو مسکرا کر دیکھ رہا تھا. کیوں؟ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ وہ 2 قدم دور ہوئی. ویسے مجھے چچی سے شکایت ہے, وہ ذرا بیزاریت سے بولا. روشنی نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا. انہوں نے ذرا جو تمہیں عقل دی ہو, لیکن بات تو یہ ہے کہ انہوں نے عقل تو تمہیں دینے کی بہت کوشش کی مگر تم ہی عقل حاصل نہ کر سکی. وہ معنی خیزہ طنز مارتا بولا, جبکہ روشنی نے سر جھٹکا. آپ مجھے پتہ ہے یہاں کیوں لایا مجھے. آپ کافی چیپ ہے, شروع دن سے ہی چیپ ہے. جو شخص روم میں کپڑوں کے بنا ہی پھرتا اس کا کیا بھروسہ, اور سب کے سامنے ایسے کرتے تھے جیسے پاکستان کی اکانومی کا بوجھ ہو آپ پر. اس نے ذرا لحاظ رکھے بنا ہی اسے اچھی خاصی سنا دی, جبکہ زریاب کا منہ ہی کھل گیا. بھلا وہ کب کپڑوں کے بنا پھرا تھا؟ وہ لڑکی تو پیچھے ہی پڑ گئی تھی اس دن کے بعد. تم نے کب دیکھا ہے مجھے کپڑوں کے بنا؟ وہ بے باکی سے بولتا اس کے نزدیک بڑھا. استغفر اللہ, میں کیوں دیکھوں گی آپ کو کپڑوں کے بنا؟ آپ فضول نہ بولیے. وہ دور ہوتی گئی, جبکہ زریاب اس کے بالکل نزدیک آ گیا. اسے کہ روشانی سانس تھامے دیوار سے چپک گئی اور وہ اس پر بالکل ہی چھا گیا. دونوں ہاتھ دیوار پر اس کے ارد گرد رکھتے وہ اس کو اپنے بازوؤں کے حصار میں قید کر چکا تھا. اور پھر وہ اس کے کان کے نزدیک جھکا اور آہستگی سے بڑبڑایا. مجھے لگتا ہے یہ شوق تمہارا مجھے پورا کر دینا چاہیے. اس کے چہرے پر کھلتے لال رنگ کو شوق سے دیکھتے وہ اس کی حالت پر بنا ترس کھائے اس کی کمر پر اپنے ہاتھ کی بے باک حرکت بڑھاتے. اس کی سانسوں کا توازن برباد کر چکا تھا. آپ بھی ہودہ ہزار. روشانے کے کامتے لب زریاب کے گال پر سرسرا اٹھے, جبکہ زریاب پر خمار سا چڑھا تھا. اوہ, تمہیں اس سے بھی متعارف کرواؤں؟ اور کہتے ساتھ ہی اس نے اس کی کمر میں پھر سے ہاتھ ڈالا اور اسے شانے پر اٹھا لیا. روشانی کی آنکھیں پھیل گئی. آج جان بخشی نظر نہیں آ رہی تھی, نہ کوئی ایسا بہانہ سوجھ رہا تھا جس کے باعث وہ بچ کر بھاگ اٹھتی, جبکہ وہ اس طرح اسے اٹھائے ہوئے تھا جیسے بس ایک موم کی گڑیا. زہر چھوڑیے مجھے, وہ چلائی. شور نہ مچاؤ, ساتھ والے کیا سوچیں گے؟ وہ ہنسا. وہی سوچیں گے جو آپ کر رہے ہیں. ہٹیے, چھوڑیے مجھے. اس نے واش روم کے فرش پر اسے کھڑا کیا, جبکہ وہ اس طرح سٹ پٹائی کے باہر بھاگنے کو دوڑی, مگر اس کا بھاری وجود اس کے فرار کے تمام راستے بند کر گیا. زہر پلیز. وہ رونے کو ہوئی. کس دن تک پلیز کر کے مجھے محروم رکھو گے؟ بتا دو. دیکھو یہ بھی اہم کام ہے میرے بہت سے کاموں کی طرح. وہ لب دانتوں تلے دبا کر مسکراہٹ روکتا اسے احساس دلانے لگا کہ کتنا مصروف ہے وہ اور کتنا اہم کام تھا یہ. روشانی نفی میں سر ہلایا. یقین نہیں آ رہا مجھے, آپ تو ٹیچر ہیں, ٹیچر بھی یہ سب کرتے ہیں. وہ منہ پھلا کر ذرا گھوری ڈالتی بولی. جس گھوری کا کوئی اثر نہیں ہوا تو ٹیچر انسان نہیں ہے, مہان ہوتے ہیں. اور ویسے بھی میں بایو کافی انٹرسٹ سے پڑھاتا ہوں اور تم ایک اچھی اسٹوڈنٹ کی طرح اپنی چونچ دبا کر سمجھو سب. اس کی بے حیائی تو ریس کے گھوڑے کی طرح آگے بھاگ رہی تھی, جبکہ روشانی ایک دم دور ہوتی چہرہ موڑ کے. یا اللہ, کہاں جاؤں میں؟ وہ کانپ رہی تھی. میرے پاس آ جاؤ. شرافت سے مجھے غصہ چڑھاؤ تو 2 تھپڑ لگیں گے, مار مار کر پیار کریں گے. وہ معصومیت سے بولی, جبکہ زہر کا کہکا بلند ہوا. تم اپنی چونچ بند رکھو, ابھی تمہیں خبر ہی نہیں, اور اگر تم زیادہ نہ بولی تو بالکل مار مار کر پیار نہیں کروں گا, ورنہ واقف تو تم مجھ سے ہو. وہ محبت سے اسے اپنی جانب کھینچتا اس کے گال پر اپنی سانسوں کو بھی کہنے لگا. روشانی کسی موم کی طرح اس کے ہاتھوں میں پھسلنے لگی تھی. جسے اس نے نہ تھاما ہوتا تو وہ یقیناً فرش پر گرتی. بے ہنگم سی ہوتی سانسوں کا شور بڑی تیزی سے پھیلا تھا, یہاں تک کہ زریاب نے اسے ایک دم دیوار سے پن کر دیا. روشانی زور سے آنکھیں بند کر گئی, جبکہ زریاب مسکرا دیا. ہاتھ بڑھا کر اس نے شاور چلا دیا, جس کی تیز رفتار پانی نے انہیں لمحوں میں بھگو دیا. روشانی گھبرا کر بار بار اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں بے دردی سے کچل دیتے, اور یہ منظر مزید قابل برداشت نہیں رہا تھا.
तभी ज़रियाब एकदम झुका और उसके सितम से उसको आज़ाद कराता उसे नरमी और चाहत से भरपूर लम्स से हमकिनार करने लगा। रोशनी उसकी गर्दन में बाजू हायल कर गई, अलबत्ता वो कांप रही लम्हे से रखने लगे और दो पागल से दिल मोहब्बत के जोश में बहक बहक से उठे। कुछ इस तरह के इर्द गिर्द की कोई खबर न रही। ज़रियाब उसे अपनी बेपनाह मोहब्बत से मुतारिफ़ करा रहा था, जिसको उसकी नाजुक सी जान सहने की मुतहम्मिल नहीं थी, मगर वो उसकी मोहब्बत में खुद भी तो डूबी थी। तभी अपने आसाबों को संभालती अपने वजूद को मुकम्मल आमादगी से उसके हवाले कर गई और वो जान लुटाने लगा था। वो उससे अपनी मर्ज़ी से दूर हुआ तो सांसों का शोर काफ़ी खूबसूरत था। उसने उसे नज़र भर कर देखा, जबकि रोशानी चेहरा दोनों हाथों में छुपा गई। जबकि ज़रियाब भी साख्ता ही हंसता उसे दोबारा बाजू में भरता कमरे की जानिब बढ़ गया। रोशानी में अब कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी। वो उसके दिमाग की हर सोच को अपने कब्ज़े में जो कर गया था, वो बस उसके बाजू में बिखरी बिखरी सी उसकी हर बात पर हुक्म पर लब्बैक कर रही थी। मोहब्बत की ये रात खूबसूरती में ढली, अपना आप मनवाने लगे थे और ज़रियाब मुर्तज़ा बहुत शौक़ से अपना शौक़ पूरा कर रहा था, जिसमें उसने रोशानी को भी शामिल कर लिया था। वक्त पर लगा कर उड़ गया। उस हसीन रात का इख्तिताम सा हो गया और रोशानी उसके पहलू से तीर की तेज़ी से निकली और ड्रेसिंग रूम में बंद हो गई। वो हल्का सा मुस्कुराया। वो उसे आज़ाद न करता, मगर वो उसकी शर्म हया को समझते हुए उसे आज़ाद कर गया था। वो खुद भी काफ़ी गहरी नींद में उतरता कि दरवाजे पर होने वाली बेरहम दस्तक पर एकदम नींद में दोबारा सुर्ख आंखें होश की वादियों में आ गई। उसने दरवाजे की जानिब देखा, माथे पर कड़वे तेवर से उभर आया और वो बेड से उठा। सोफ़े पर से अपनी शर्ट उठाकर उसने पहनी और बटन बंद करता बालों में हाथ फेरता वो दरवाजे तक पहुंचा। यहाँ उसने दरवाज़ा खोला और वहाँ रोशनी ने भी ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खोल दिया। कहीं लोग धप धप करते उनके कमरे में दाखिल हुए। बेसाख्ता ज़रियाब का चेहरा लाल सुर्ख हो गया गुस्से की शिद्दत से, जबकि उन सब के बीच अजान को हैरानगी से देखता वो कुछ समझ नहीं पाया। रोशानी दोबारा ड्रेसिंग में छुप गई। शायद उसे महसूस हो गया था कि कुछ ठीक नहीं, और अगर वो बाहर निकली तो ज़रियाब के सख्त गुस्से की जद में आ जाएगी। ये क्या हरकत है? वो घर आया। ओह नो 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 नो, ज़्यादा गर्मी ना दो अपने दिमाग को, लगता है अच्छी रात गुजरी तुम्हारी। अजान मुस्कुराया। बिस्तर पर मौजूद सरबटों को देखकर ज़रियाब ने मुठ्ठियाँ भींच ली। ये क्या फजूल हरकत है, तुम यहाँ क्यों आए हो? वो अजान को दूर धकेलता भड़का। मैंने कहा ना गर्मी ना दिखाओ। अजान डीठों की तरह मुस्कुरा दिया। ज़रियाब माथे पर बल डाले उसकी जानिब देखने लगा। गुस्से में अपने भाई पर गए हो? एनीवेज, दुल्हा राजा गोल्डन नाइट हुई एंड चलो अब गोल्डन डे बनाते हैं। वो हंसा, जबकि ज़रियाब का बस नहीं चला उसके मुंह पर मुक्कों की बरसात कर दे, और वो कर भी गुजरता कि उसके साथ आने वाले गार्ड्स ने उसका हाथ उठते ही ज़रियाब पर बंदूक तान ली। ज़ार रोशानी बेताबी से कमरे से निकली और अजान ने रोशानी की सिम देखा, अलबत्ता ज़रियाब आग बगोला सा हो गया। चली जाओ वहीं, वो धाड़ा। अजान मुस्कुराहट रोकने लगा। एक बात तो है मेरे भाई, तुम दोनों की बीवियाँ। अजान सर खुजाता इस तरह बोला था कि ज़रियाब उसका गिरेबान जकड़ गया। बकवास ना करना, क्या मकसद है तुम्हारा यहाँ आने का? क्यों आए हो? वो यहाँ हैदर भाई को इल्म भी, वो तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देंगे। हाँ ऐसा हो सकता है। उसने ज़रियाब के हाथ अपने गिरबान से झटकते सर को अस्पात में लाया। वो ऐसा कर सकता है, लेकिन फ़िलहाल नहीं, क्योंकि वो इस वक्त कमाल को खोजने निकला हुआ है। वो मुस्कुराया। और मैं उसकी दुम पर पाँव रखकर उसको सिसका सिसका कर मारने की खोज में हूँ। अजान की बात पर ज़रियाब हैरान रह गया। ये तो वो हैदर के साथ था और अब। हाँ मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। देखो हैदर और मैं और वो भी दोस्त, नामुमकिन। वो हंस दिया और उनके बेड पर बैठ गया, जबकि ज़रियाब को मायने खेज लुक्स मारते हुए जिज कर रहा था। ज़रियाब भड़कते हुए उस तक पहुंचता कि दोबारा उस पर सबने गन तान ली, और वहीं रोशानी ने उसका बाजू जकड़ लिया। आंखों में आंसू भरे वो उसे रोकने लगी, जबकि ज़रियाब को इस वक्त सख्त बुरी लग रही थी। उसे कमरे से निकलना ही नहीं चाहिए था। वो ऐसा मर्द बिल्कुल नहीं था जो फैंटेसी में जिए। हाँ उसकी हिफाजत फ़र्ज़ थी उस पर, तभी उसे दोबारा जाने का कहा था, मगर रोशानी इतना घबरा चुकी थी कि 1 इंच भी ज़रियाब के पहलू से ना हिली। अपनी दुल्हन की बात मानो, समझदार है, वो मज़े से बोला, जबकि ज़रियाब ने गहरा सांस भरा। क्या चाहते हो तुम? वो मुद्दे पर आया। ये बात अब बात की है तुमने पते की, वो बोला, जबकि उठकर ऐन उसके सामने आ गया। चलो मेरे साथ, और अगर तुम नहीं भी जाओगे मैं तुम्हें लेकर तो
پھر بھی جاؤں گا. اب ڈیپینڈ تم پر کرتا ہے کہ تم سیدھی طرح چلو گے یا میں انگلی ٹیڑھی کروں. اس نے ایک نظر روشانی کو دیکھتے اسے اشاروں میں ہی سمجھا دیا کہ وہ اس سے کوئی خاص تواضع ہی نہ ہی رکھے تو بہتر ہے. کرنا کیا چاہتے ہو تم؟ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ وہ کھل کر ہنسا. چلو ساتھ اکٹھے بیٹھیں گے تو لین دین بھی ہوگا. وہ اس کا شانہ تھپ تھپا کر بولا جاتا. ذریعہ نے بنا ڈرے جھٹکا تھا جبکہ وہ ہنس دیا. بہت گرمی ہے تم دونوں بھائیوں میں. وہ نفی میں سر ہلاتا اسے پیچھے آنے کا کہتا باہر نکلا جبکہ ذریعہ کی اولین مجبوری تھی کہ روشانی اس کے ساتھ تھی اور وہ کوئی دوسرا قدم اٹھا کر دوبارہ اسے کسی نقصان کی زد میں نہیں لانا چاہتا تھا. لیکن اس کا دل کہہ رہا تھا کہ یہ شخص حیدر کے خلاف کچھ کروائے گا. وہ اندھیرے کمرے میں دونوں کو لے آئے تھے. اذان نے اسے اندر دھکیلا اور کرسی پر بیٹھا کر ذریعہ کو باندھنے لگا. اذان! ذریعہ چیخا جبکہ اپنا آپ چھڑانے لگا کہ روشانی کی کن پٹی پر اس نے بندوق رکھ دی. جتنا کہا ہے اتنا کرو. وہ سنجیدگی اور سپاٹ انداز میں بولا اور ذریعہ لب دبا گیا. روشانی البتہ رو رہی تھی. ان دونوں کو لکڑی کی کرسی پر رسی سے باندھ دیا گیا تھا. ذریعہ اس سب کی وجہ جاننا چاہتا تھا. اذان نے اس کے چہرے پر یہ بات پڑھ لی تھی تبھی کہکا لگا اٹھا. بہت عجلت میں ہو. اچھا رکو میں یہ راز کھول دیتا ہوں. یہ تمہارے باپ کا نمبر ہے. اطلاع دو اسے کہ تمہیں اور روشانی کو کمال نے کڈنیپ کر لیا ہے کیونکہ تمہارا بھائی کمال کی کھوج کر رہا ہے اور تم اسے اپنا بھائی ہی نہیں مانتے جس نے تمہارے بارے میں نہیں سوچا, جو اتنا خود غرض ہے کہ اس کی وجہ سے آج تم کمال کے قبضے میں ہو اور کمال کے آدمیوں نے تمہیں بہت مارا ہے. اور وہ رکا, روشانی کی جانب دیکھا. تمہاری عزت پر ہار ڈالا انہوں نے تو تم حیدر کو جان سے خود مار دو گے. سمپل, بس اتنا ہی تو کہنا ہے. ذریعہ ناگواری سے اسے دیکھنے لگا. میں جانتا تھا تم یہ سب ہی بکو گے. وہ زہریلی نظروں سے اسے گھورتا بول رہا تھا. دوسری طرف روشانی بھی دنگ رہ گئی تھی. میں ایسا کچھ نہیں کروں گا. وہ بھائی ہے میرا اور تیرے جیسے کئی کتوں کو اس کا ایک وار ہی کافی ہے. میں اس کے خلاف ایک لفظ نہیں بولوں گا, جو چاہے کر لو. ذریعہ چنگھاڑا جبکہ اذان کو امید تھی وہ یہی کہے گا. وہ سر ہلانے لگا. ٹھیک ہے چلو پھر کتوں کا شو دیکھو تم بیٹھ کر. وہ سکون سے دیکھتا روشانی کو دیکھنے لگا. اذان! ذریعہ کے گھر آنے کی گونج معلوم نہیں کہاں کہاں تک پھیلی تھی کہ اس کی گلے کی نسیں پھول گئی تھی. تمہیں کیا لگ رہا ہے میں تمہارے سے ہمدردی رکھوں گا؟ وہ کرسی پر ہاتھ باندھ کر بولا. زیادہ وقت نہیں ہے میرے پاس. اگلا دن نکلنے سے پہلے مجھے حیدر کو زیر کرنا ہے ورنہ وہ کمال کی گردن تک پہنچ جائے گا. اذان نے شانے اچکائے. کیوں کر رہے ہو تم یہ سب؟ ذریعہ بولا جبکہ اذان نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا اور ایک کھینچ کر مکہ اس کے منہ پر مارا اور پھر دوسرا اور پھر تیسرا. روشانی البتہ زور زور سے رونے لگی کیونکہ اس کی ناک سے خون بہنے لگا تھا. ظاہر اس کی, لیکن ذریعہ نے اس کی جانب نہیں دیکھا. کیسا لگا؟ اذان پوچھنے لگا. ذریعہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا. پوری دنیا کے سامنے جب تم یہ مکے کھاؤ, 2 سال تک میڈیا تمہاری جان کو چھلنی کر دے, تمہاری چیمبر تباہ ہو جائے, تمہاری ریپوٹیشن دھول ہو جائے, تمہارا برسوں کا نام برباد ہو جائے اور تمہارے پاس کام ہی نہ رہے, یہاں تک کہ تمہارے گھر پر کھانے کے فاقے پڑ جائیں اور پھر 2 سال بعد کوئی آئے اور کہے اتنا سبق کافی ہے تمہارے لیے, تو اس کے بعد تو اس سے بھی زیادہ بھیانک انجام کے حقدار ہو تم. وہ اسے بتانے لگا تھا. تمہارا بھائی اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے. اسے لگتا ہے جہاں اس نے فیصلہ کر دیا وہاں اس کے آگے کوئی سوال نہیں کر سکتا. رشوت لی اس نے اور میرا کیس کمزور کر دیا. عدالت میں مجھے غلط ثابت کر کے خود درست بن گیا, اپنا نام اور معیار آسمان پر لے گیا. وہ تو پہلے سے ہی کافی مشہور تھا. اگر وہ یہ کیس ہار بھی جاتا تو اس کے نام پر 1% بھی فرق نہ پڑتا, لیکن مجھے پڑتا کیونکہ اس کے مقابلے میں آج تک یہ کیس نہیں جیتا تھا, جبکہ اس کے علاوہ مجھے کہیں ہرا نہیں سکتا تھا. میں اپنی بھڑاس اس پر نکلنے کے لیے بھڑا اور اس نے میرا یہ انجام کیا. میں اسے سسکتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں, بالکل اسی طرح جس طرح میں سسکا. اس کا ایکسیڈنٹ میں نے کیا, کمال کے ساتھ ہاتھ ملا کر میں نے اس کے ایکسیڈنٹ کیا. اور جب میڈیا چلائی اسے پاگل کہہ کر جو سکون, وہ جھوم اٹھا, دل و دماغ میں اترا. خدا کی قسم اس کا کچھ بھی ثانی نہیں. وہ مسکرایا. ذریعہ نفرت سے اسے دیکھنے لگا. اینی ویز بہت باتیں ہو گئی. اس نے کال ملانا شروع کی. میں ایسا کچھ نہیں کروں گا. ذریعہ چیخا. تجھے کرنا پڑے گا. اور کھینچ کے تھپڑ اذان نے بنا سوچے سمجھے روشانی کے منہ پر دے مارا.
اذان زریاب نے پوری کرسی ہلا دی اور قریب تھا وہ زلزلے میں کرسی توڑ دیتا، لیکن اب اس نے روشانے کے سر پر بندوق رکھ دی۔ ٹریگر دبانے میں 1 منٹ لگاؤں گا، وہ بولا، جبکہ زریاب بے بسی سے روشانے کو جو بے دم ہو گئی تھی تو کبھی اذان کو دیکھتا۔ سلار کو کال ملا کر اس نے زریاب کے کان سے لگا دیا۔ وہ اسے کچھ کہنا نہیں چاہتا تھا۔ باپ کی آواز سن کر اس کا بس نہیں چلا۔ سب سچ بتا دے، لیکن وہ ٹریگر دبا دیتا تو شاید زریاب اگلا سانس بھی نہ لے پاتا، اور وہ آہستہ آہستہ وہی الفاظ جو اذان کے تھے کہتا چلا گیا۔ دوسری طرف سے جیسے چیزیں گرنے کی آواز آئی تھی۔ تم فکر نہ کرنا زریاب، میں اور لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی۔ پتہ وکیلوں کو نا بڑا مزہ آتا ہے ایسے کھیل کھیلنے میں، اور میرا فیوریٹ کھیل ہے حیدر کی کاٹ کرنا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سلار مرتضیٰ حیدر مرتضیٰ کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ وہ مزے سے چیئر گھسیٹ کر خود بھی بیٹھتا آنکھیں بند کر گیا، جبکہ زریاب نے روشانے کی جانب دیکھا جس کی ناک سے خون بہنے لگا تھا، اور وہ اسے سرخ آنسوؤں سے بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ زریاب کی جان لبوں پر تھی۔ ابھی اس کے بھائی نے اسے کتنی بڑی مشکل سے آزاد کیا تھا، اور اس نے بدلے میں اسے کیا دیا۔ وہ بے بسی سے خود کو چھڑانے کی تگ و دو کرنے لگا، جبکہ اذان بار بار بندوق اس پر تان لیتا تھا۔ تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، نہیں بھی آئی تو یار میں کیا کر سکتی ہوں۔ تو اب ایسا ہے کہ اس کی جو اگلی ایپیسوڈز ہیں وہ میں دیکھتی ہوں، کوشش کرتی ہوں کہ میں جلدی ریکارڈ کر سکوں، ٹھیک ہے۔ مجھے ٹائم نہیں مل رہا، میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں تھوڑا بہت ٹائم نکال رہی ہوں۔ آپ لوگوں کو نہیں مزہ آ رہا تو یار میں کچھ نہیں کر سکتی، تھوڑا ویٹ کر لو، جب پورا ناول کمپلیٹ ہو جائے تو تب سن لیجیے گا۔ میں تو کچھ نہیں کر سکتی نا یار، انڈرسٹینڈ کیا کرو، ایسے مت بولا کرو کہ مزہ نہیں آ رہا یہ ہے یار۔ کبھی کبھی ڈرامے بھی تو دیکھتے ہی ہو نا، ہر ہفتے ایک ایپیسوڈ آتی ہے، صرف ایک ایپیسوڈ آتی ہے، وہ تو بڑے مزے سے آپ لوگ دیکھتے ہو، لیکن ناول کے لیے آپ لوگ اتنی باتیں کر جاتے ہو۔ میں روزانہ تو نہیں دے سکتی، ویسے پھر بھی میں 2 ایپیسوڈ روزانہ دے رہی ہوں، پھر بھی آپ لوگ بہت ناشکر ہو، سچی بہت ناشکر ہو۔ تو خیر ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔